دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا ہے. اللہ اس کی ڈھیر و ڈھیر برکتی عطا فرمائے. نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات احادیث کریمہ میں آتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قیامت کی ہولناکیوں سے جل کر نجات پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مبین کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں اور یہ سورۃ العلق کی آیات ہیں. اور سورۃ العلق کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مبین کی سب سے پہلی سورہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اسی سورت کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی تھیں اور یہی قرآن کریم کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی قرآن کی آیات لے کے نازل ہوئے تھے تو یہی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا آپ کے اچھے خوابوں سے کی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب دکھائے جاتے تھے. یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے, وہ حقیقت ہوتا ہے, وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کلام مجید کے ذریعے اپنے نبی پر وحی اتارتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خواب کے ذریعے وحی کا نزول فرماتا ہے. وحی کی اگر آپ اقسام پڑھتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی قسم وحی کی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اپنے نبی سے ایک واسطہ اور وسیلے کے تحت کلام کرتا ہے, جس طرح کہ جبرائیل امین اللہ کی بات, اللہ کا پیغام حضرات انبیاء تک لے کے آئے, یا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بلا کسی واسطے کے ڈائریکٹ بالمشافہ اپنے نبی سے کلام فرماتا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا, حضرت عیسیٰ سے کلام فرمانا اور جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمانا. اور بلا واسطہ یعنی بنا کسی واسطے کے اپنے نبی سے کلام کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی معاملے کی آگاہی دے, کسی بات کی تنبیہ کرے, کوئی بات کا علم دے. یہ بھی وحی الہی ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا اچھے خوابوں سے کی گئی. آپ کو اچھے خواب نظر آتے, آپ ان خواب کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا, آپ کو تسلی دی جاتی اور آپ کو اس بات کا علم دیا جاتا کہ اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت فرمانے کا حکم دیا. میرے حضور تو نبی تو پہلے سے ہی تھے نا, آپ کو نبوت تو اللہ نے اس کائنات کی ابتدا سے پہلے ہی عطا فرما دی تھی. حضور نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے.
آپ نبوت کی اصل ہیں، بلکہ اس کائنات کی اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی نور کو بنایا، پھر آپ کی نور سے ہی تمام کائنات کو سجایا، لوح و قلم بنائی گئی، قسمتیں لکھی گئی، جنت کو بنایا، انسان کو سنوارا۔ یہ حضور کی نور کا صدقہ ہی ہے۔ لیکن آپ جب بحیثیت نبی بنا کے دنیا میں مبعوث کیے گئے تو بعثت کے اعتبار سے آپ کا وجود پاک آخری ہے، اور پھر آپ جب دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد پھر آپ کی جب عمر پاک 40 سال کی ہو گئی، پھر کہا کہ محبوب اب جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ ذمہ داری آپ پر آن پڑی ہے، اب ان پر اعلان کر دیجئے۔ یہ کیسے شروعات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اب غار ہیرا میں چلے جاتے تھے، اور غار ہیرا یہ وہ مقام ہے، وہ برکت والا مقام ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ بھی بے شمار حضرت انبیاء نے یہاں آ کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ بے شمار حضرت انبیاء اس غار ہیرا میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس غار ہیرا کو حضرت انبیاء نے اپنی جائے عبادت بنایا ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے خاص لگاؤ تھا کہ آپ کے دادائے پاک بھی وہیں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہیں آپ کا مسکن ہوتا تھا۔ آپ کی دادا جب گوشہ نشین ہو جاتے تھے تو وہیں غار ہیرا میں آپ کو پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ہیرا میں موجود رہے، اور غار ہیرا کی خاص بات یہ ہے کہ جب اس غار پہ عبادت کے لیے تشریف لے جایا جاتا تو وہاں سے بیت اللہ سیدھا نظر آیا کرتا تھا۔ مطلب اس غار پہ چڑھ کے اگر خانہ کعبہ کی زیارت کی جائے، اب تو بڑی بڑی بلڈنگ بن گئی ہیں، ہوٹلز بنا دیے گئے ہیں، تو وہ منظر نہ رہے، لیکن اگر پرانے وقت کی بات کریں تو اب مکے کی جو گرد و نواح میں یہ اونچی چوٹی تھی، اب اس غار میں جا کے جب اس کے سرے پہ کھڑے ہو کے دیکھا جاتا تو سیدھا بیت اللہ کی طرف نظر پڑا کرتی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جا کے عبادت کرنا بڑا پسند تھا۔ اور جب ابرہہ کا واقعہ ہوا تھا اس وقت جب آپ کے دادا جان آئے تھے، اسی غار ہیرا میں جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مالک تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ قبیلے کے لوگوں نے آ کے کی تھی کہ آپ اللہ کی حضور جا کے دعا کریں۔ جب آپ دعا کر کے نکلے تھے، جیسے ہی اس غار کے سرے پہ کھڑے ہوئے تو آپ کی نور سے آپ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا کہ جو سیدھا کعبے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ تب آپ کے دادا جان کو یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ اس گھر کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ آپ کی اولاد ہی میں آخر نبی کا ظہور ہونا ہے۔ تو یہ وہ غار ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے کے اندر جا کے عبادت کیا کرتے، اور پھر آپ ایک ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 6 ہفتے آپ وہیں رہتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری مائیں پاک آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو زندگی کا جو توشہ ہوتا ہے وہ جمع کر کے دی دیا کرتی تھی، اسباب زندگی آپ لے جایا کرتے تھے۔ آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے، اور پھر وہاں پر اگر کوئی آپ پر اثر ظاہر ہوتا تو وہ آ کے اپنی زوجہ پاک کو بتاتے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا رشتہ کتنا پیارا رکھا ہے، اور اگر اپنائیت ہو جائے، ہم ذہن ہوں دونوں، میاں اور بیوی دونوں ہم ذہن ہوں، تو آپ دیکھیں رشتے میں اتنی تازگی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ساری بات، مرد اپنے دل کی ساری کیفیت اپنی بیوی کو بتا کے سکون میں آتا ہے۔ ایک کاش کہ یہ اپنائیت آج ہمارے رشتوں میں بھی ہو جائے کہ ہم اپنے ہی گھر کے اندر اپنی مسائل کو حل کر کے ایک دوسرے کی تسلی کا سبب بن سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بات ظاہر ہوتی تو آپ سیدہ کو آ کے بتاتے، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کے بتایا کرتے تھے۔ جس وقت جب آپ پر یہ پہلی وحی کا ظہور ہوا، اس وقت آپ معرفت الہی کی استغراق میں تھے، آپ ڈوب چکے تھے اللہ کی یاد میں، اور اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ اس غار مبارک میں جب آپ تھے تو آپ کو کوئی روکنے والا، آپ کو وہاں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی، وہ نورانیت بھری جگہ تھی کہ جو وہاں جاتا وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا تھا۔ تو اب اللہ کی محبت میں تھے۔ ایک انسان جب کسی سوچ میں ہوتا ہے اور کوئی آ کے اس کو چھیڑ دے، کوئی آ کے اس کی سوچ کو، اس کی کیفیت کو توڑ دے تو برا لگتا ہے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس استغراق کے عالم میں تھے، اتنے میں جبرائیل امین کی حاضری ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے اپنے جسمانی اثرات کو اتار کے اور نورانیت کو جو لبادہ تھا وہ ظاہر کیا ہوا تھا، تبھی تو اللہ کے قریب تھے آپ، کیونکہ آپ اس جہاں میں ہو کے بھی یہ جہاں آپ کے قریب نہیں تھا، کیونکہ آپ جس گھڑی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے تھے اس پر آپ کا بشری تقاضے نے نورانی تقاضے غالب آئے ہوئے تھے۔ اور ایسے میں آ کے پھر جبرائیل امین نے حضور سے فرمایا اقرا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیفیت کے عالم میں ہیں تو آپ نے بھی اس وقت کہہ دیا میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور چاہتے نہیں تھے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی دوسرا آ کے مجھے روکے۔ جو استغراق کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی ہے وہ کیفیت کو ہی آ کے توڑے۔ جیسے ہی کہا اقرا، آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ یہ بخاری کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کا ترجمہ کر دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب حضور کی نہیں ایسا کلمہ روا نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پڑھنا ملا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں علم ملا ہے، خدا کی پہچان ملی ہے، کائنات کی رنگ و رنگ یہ روشنی ہمیں دی گئی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہے سب کچھ حضور کا تصدق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ لکھا جائے کہ حضور کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ نہیں، اس کا عشق والے جو محدثین تھے انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اس استغراقی کیفیت کے اندر جو حضور تھے اور آ کے جب کہا کہ کوئی تیسرا شخص آ کے میرے اور میرے رب کے درمیانی تعلق میں خلل ڈال رہا ہے، اس کو توڑنا چاہ رہا ہے، جب کہا اقرا تو آپ نے جھٹک دیا، آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کیفیت کا ایک اثر اپنا ہے۔ پھر فرمایا اقرا، آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ اتنے میں جبرائیل امین اپنی بازوؤں کی طاقت لگا کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اثر کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس استغراق میں آپ ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طاقت جو سب تمام طاقتوں کی مالک ہے اس کی محبت کا اثر آپ پر غالب تھا۔ ورنہ جبرائیل امین کی طاقت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جس وقت جبرائیل زمین پہ اپنا پر مارے تو ساتوں زمین چیر کر تحت الثری نظر آ جائے۔ یہ جبرائیل امین کی بازوؤں کی طاقت ہے کہ جب آپ نے بنیاد رکھنے کے لیے مکہ مکرمہ کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے پروں کو مارا تھا تو ساتوں زمینیں چر گئی تھیں۔ اتنی طاقتوں کے مالک جبرائیل جب حضور کو اپنے بازوؤں سے دبا رہے ہیں اس وقت بھی حضور کا استغراق نہیں ختم ہو رہا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑی طاقت کے مالک تھے۔ جی اس وقت پھر آپ کے استغراق میں کمی نہیں آئی۔ پھر آپ نے کہا اقرا، پھر نہیں آئی، پھر کہا اقرا، پھر نہیں آئی۔ پھر جبرائیل امین کو فرمایا گیا کہ میرا مالک میرا محبوب ایسا بول ہی نہیں سکتا۔ پیارے ایسا بول ہی نہیں سکتا۔ جبرائیل امین کو پھر کہا کہ اگر زندگی بھر بھی تم اقرا اقرا بولتے رہو گے تب بھی تمہاری بات کا جواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اقرا کہہ رہے ہو لیکن اس کے ساتھ جب اس کے پروردگار کا نام لگاؤ گے نا پھر جواب آئے گا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ جس کی محبت میں میں ڈوبا ہوا ہوں اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ پھر وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر 5 آیت کریمہ آپ پر اتار دی گئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیت کریمہ کی ابتدا ہوئی، حضور علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہو گیا، قرآن مبین کے نزول کا سبب بن گیا، قرآن اب اترنا شروع ہو گیا، حضور کی بعثت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا ظہور آج لوگوں کو نظر آیا۔ جس نبی کے آنے کی دعوتیں گزشتہ صدیوں سے انبیاء دیتے آ رہے تھے، اب ان کا زمانہ آ چکا تھا، ان کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کی نزول کو، اس آیت کریمہ کو نازل فرما کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے محبوب سے کلام کی ابتدا اقرا کے لفظ سے کی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہو۔ اور پڑھنا اور کہنا تب جاتا ہے کہ جب انسان کو کسی بات کا علم ہوتا ہے۔ جب علم ہی نہیں تو انسان کیسے پڑھے گا؟ علم ہے تو پڑھ رہا ہے نا۔ حضور کو اللہ کی معرفت کا علم تھا
تبھی کہا گیا کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے اسی کے نام سے پڑھو، جس چیز کا تم علم رکھتے ہو اسی کا نام لو، جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کی محبت کے نام پہ اب اس بات کی ابتدا کرو، اپنے کلام کی ابتدا کرو۔ تو یہاں علماء نے ان آیت کریمہ سے علم کی فضیلت کو مراد لیا اور کہا کہ دیکھیں دین ایک ایسا واحد مذہب ہے، اسلام ایک ایسا نظریہ ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ابتدائی علم و عمل سے کی گئی ہے، جس کی ابتدائی علم کی بنیاد سے کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے روز ازل سے اگر کوئی بات چاہتا ہے، کسی بات کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ہے علم، وہ علم ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، دنیا میں اس کو بھیجوں گا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مالک دنیا میں پھر ایک اور مخلوق کو بھیجا جائے گا، جبکہ جنات نے دنیا کو اپنے ظلم و ستم سے بھر دیا، اور اب اگر یہ بھی آ جائیں گے تو ان دونوں کے بیچ ٹکراؤ ہوگا تو نظام دنیا کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی میں تعلیم اور تربیت کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ، مطلب یہ کہ اگر چاہتے ہو تو کچھ پوچھ کے دیکھ لو، میری بنائی ہوئی اس تخلیق کا معیار کیا ہے، آزما کے دیکھ لو۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا نام بتا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم نے تمام کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں نے اس وقت پھر حضرت آدم کی اس فضیلت کو دیکھ کر اللہ کی شکرانے میں سجدہ کیا تھا کہ مالک اتنی قابل ایک مخلوق تو نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے کہا میں تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کو بھیج رہا ہوں، یعنی انسان تربیت کے ذریعے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے علم کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے، وہ پہچانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پتا ہو کہ اس کا یہاں آنے کا سبب کیا ہے، وہ جانتا ہو کہ جو اس کو پیدا کرنے والا ہے اس کی معرفت کیا ہے، اس کی تخلیق کے نظارے کیا ہیں، اس کی ذات کی برکات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اسی بات کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو سورہ الگ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یہی وہی علم سے مراد ہے، یہاں علم لکھا گیا۔ اور آپ اگر ان آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو واضح طور پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے علم بھی حاصل کرنا ہے تو کون سا کرنا ہے، وہی کرنا ہے جس میں آپ کے رب کا نام نظر آتا ہو۔ ایسا علم پڑھنا ہے کہ جس میں آپ کی رب کی رضا نظر آتی ہو، وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس میں آپ کا رب خوش ہوتا ہو۔ چاہے وہ اب جب علم آپ نے حاصل کر لیا اس نیت سے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو علم کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تو آج ہم نے اور آپ نے بنا دیا دنیاوی علم اور دینی علم۔ علم ہوتا ہے، چاہے دنیا میں علم حاصل کر کے آپ اللہ کی رضا حاصل کرو، دین کا علم سے تو ہوتی ہے اللہ کی رضا ہے۔ لیکن ایک تو وہ دین ہوتا ہے جو نفس سے علم ہی فضیلت کا حامل ہے، یعنی اس کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس کا حاصل کرنا ہی ثواب ہے۔ جیسے علم دین، قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ اگر کوئی قرآن کا علم حاصل کرے تو یہ علم سب سے فضیلت والا علم ہے۔ تمام علوم میں سب سے بڑا علم، تمام علوم میں سب سے فضیلت والا علم قرآن کا علم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ جو دنیا کے اندر جتنے بھی علوم آج پڑھائے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کوئی فضیلت کے حامل نہیں ہے۔ کہا سب سے بڑا علم وہ ہے، سب سے بڑا معلم وہ ہے، سب سے بڑا شاگرد وہ ہے، یا سب سے بڑا حصول علم دین کا حامل وہ شخص ہے جو قرآن کریم کا علم حاصل کر رہا ہے یا دوسروں کو کروا رہا ہے۔ اور بحیثیت مومن ہمارا یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن مبین میں اللہ نے تمام علوم کو جمع کر دیا، تمام علوم کی اصل ہے۔ جس کتاب میں دنیا کے سارے علوم موجود ہوں تو اس کا حاصل کرنا بھی دنیاوی طور پر سب سے بڑا علم بنا۔ اگر آپ آج کے دور میں، جدید دور کے اندر، آج ہمارے بچوں کو سائنس پڑھا کے دنیاوی علم کی طرف راغب کیا جاتا ہے تو قرآن میں سائنس نہیں ہے کیا؟ موجود ہے۔ علم اگر آپ قرآن کا حاصل کریں تو یہ سب سے فضیلت والا علم،
لیکن اگر دنیاوی علم حاصل کریں اور اس علم کے پیچھے یہ نیت ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، دنیاوی علم کے ذریعے دین کو تقویت دینی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، دنیاوی علوم کے ذریعے جو دیگر جو کفار و مشرکین ہیں انہی کے بنائے ہوئے اصول کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو دنیاوی علم بھی حاصل کرنا کار خیر، وہ بھی کار خیر بن جائے گا۔ قرآن مبین نے علم کی بات کی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ دنیاوی علم نہیں ہے، علم ہے۔ اگر آپ کے بچے سائنس پڑھتے ہیں، آپ پڑھنے کی اجازت دیجئے، بشرط یہ کہ سائنس پڑھنے کے بعد وہ اپنے دین کو تقویت دیں، وہ سائنس پڑھنے کے بعد اپنے دین کو مضبوط کریں، وہ سائنس کے علوم کے ذریعے خدا کی معرفت سامنے لے کے آئیں کہ دیکھیں آج سائنس یہ بات کہہ رہی ہے تو خدا کی تخلیق کیا ہے۔ سائنس کس کو کہتے ہیں؟ سائنس کے اس کائنات سے باہر کا علم ہے؟ نہیں، اسی کائنات کے اندر جتنے بھی اشیاء موجود ہوں یا جو بھی جاندار شے چاہے اس دنیا سے تعلق رکھتی ہوئی خلا سے اس کا تعلق ہو، آپ نے اس کی حقیقت کو جاننا ہے، وہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ سائنس بنا رہی ہے، نہیں، وہ بن چکی ہے، بنی ہوئی ہے۔ اگر سائنس نے کسی چیز کے ایجاد بھی کی ہے تو اس کی جو معدنیات ہے، اس کو جو اصل ہے، اسی کائنات سے لی ہے، وہ یہیں سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس کائنات کا خالق اور مالک جب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سائنس کے ذریعے آپ کسی بھی علم کی حقیقت کو جان رہے ہیں تو پہنچیں گا، بنانے والے تک پہنچیں گے نا۔ لیکن آج ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، آج ہمارے بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ آج سائنس کے ذریعے ہمارے بچوں کو علم دین سے باغی بنایا جا رہا ہے، آج سائنس کے ذریعے ہمارے بچوں کو علم دین سے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ آج قرآن کی بات ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، سائنس کی بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی سائنس کیا چیز ظاہر کر رہی ہے، ارے قرآن آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کو ظاہر کر چکا ہے، کھول کے دیکھو اپنی کتاب۔ آج آپ یہ پڑھ لے ہو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، قرآن مبین کی سورہ الگ پڑھے، خلق الانسان من علق، اللہ فرماتا ہے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اشارہ دے دیا انسان کی تخلیق کا، اور سائنس یہی تو کی تھی، پانی سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ کھال آتی ہے، جسم بنتا ہے، صورت بنتی ہے۔ قرآن اس چیز کی پوری وضاحت کر چکا ہے، جس کو ایمبولوجی کا علم کہتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو یہ چیزیں وضاحت نہیں دی جاتی، وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تک لے کے جانی ہے، ہم نے ان تک یہ بات پہنچانی ہے کہ بیٹا اپنے دین سے باقی مت ہو، جو تلاش کرنا ہے ڈھونڈو اس میں۔ ایک وقت تھا کہ علماء فلسفے کا انکار کرتے تھے، علم منطق کا انکار کرتے تھے، منع کرتے تھے کہ یہ علم حاصل کرنا حرام ہے، علم نجوم تک کو علماء نے حرام لکھا۔ لیکن جب بعد میں ضرورت دیکھی کہ دیگر لوگ جو ہیں، دیگر کفار اور مشرکین اس علم کے ذریعے ایمان اور دین کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو وقت نے دیکھا کہ علماء کے فتوے بدل گئے، نظریات بدل گئے، انہوں نے خود فلسفے کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اسی علم کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے وہ امام تھے کہ جنہوں نے فلسفے اور منطق کے خلاف بے شمار کتابیں لکھی، لیکن وقت نے دیکھا کہ امام غزالی خود فلسفے کے سب سے بڑے امام بنے۔ اور فلسفہ کیا ہے؟ وہ علم جو عقلیات سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ کو اپنا دین، اپنا نظریہ عقل سے ثابت کرنا ہے۔ قرآن وہ مانتے نہیں ہیں، حدیث وہ مانتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ عقل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کا ایمان آگے آ جاتا ہے۔ لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس تک بات لے کے جانی ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ خدا کے وجود کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، وہ تو قرآن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ آپ کے قرآن پڑھ کے بتاؤ گے، وہ تو کہہ رہا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں، تو آپ کیسے اللہ کے وجود کا اقرار کرواؤ گے؟ پھر آپ عقلی دلائل پیش کرو گے، پھر آپ اللہ کے وجود کے دلائل کو اسی کائنات میں سے تلاش کریں گے، پھر عقل کے ذریعے ثابت کیا جائے گا کہ دیکھیں خدا یہ ہے، یہ ذات کریمہ اللہ کی ہے۔ اس کو فلسفے کا علم بھی کہتے ہیں، اس کو منطق کا علم بھی کہتے ہیں، کہ سارا کا سارا معیار انسان کی عقل سے جڑا ہوتا ہے۔ اس نے علماء نے فرمایا تھا کہ یہ علم حاصل کرنا حرام ہے، کیونکہ کہ اس میں عقل کی مداخلت ہوتی ہے، اور دین میں عقل نہیں چلتی، ایمان چلتا ہے، ایمان کو آگے ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن جب وقت کی ضرورت دیکھی تو علماء کے نظریات بدل گئے، پھر علم منطق میں علماء نے مہارت حاصل کی، اور علم منطق کے ذریعے دین کو ثابت کیا گیا، علم منطق کے ذریعے ہی دین نظریات کو ثابت کیا، قرآن کو ثابت کیا گیا۔
وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں میں علم کا شعور پیدا کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ بیٹا یہی وہ علم ہے جو تمہیں اپنے رب تک پہنچا سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم نے اپنے نظریات کو بدلنا ہے، اپنی نیت کو بدلنا ہے۔ اگر تم علم کے حصول میں اپنے نظریے کو اپنے سوچ کو بدل دیتے ہو تو خدا کی مقبول بندے بن جاؤ گے۔ ورنہ دین اور دنیا جو آج ہم کر رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ ہمارا آپ کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء نے دنیاوی علوم میں اتنی مہارت حاصل کی ہے کہ آج بھی عقل حیران ہے کہ یہ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکت عطا فرمائی ہے۔ میں دور نہیں جاتا، ایک نام آپ کے سامنے، دنیا اس شخص کو امام احمد رضا کہتی ہے، آج عقیدت سے ان کا نام اعلیٰ حضرت لیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے سائنس پر قلم نہیں چلایا؟ ہم نے اعلیٰ حضرت کو ہدایت کی بخشش سے باہر پڑھنا ہے۔ ہدایت کی بخشش بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے جس میں حضور کی نعتیں لکھی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جس کو خواب میں حضور کی زیارت کی تڑپ ہونا، وہ ہدایت کی بخشش کے 2 شعر پڑھ کے باوضو ہو کے سو جایا کرے، اللہ کے رسول اس کی برکت سے اپنا دیدار کروا دیں گے۔ وہ ہدایت کی بخشش، ابھی تو ہم ہدایت کی بخشش کو نہ سمجھ سکے۔ فتاوی رضویہ تو بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تو علم ہم محفوظ ہی نہ کر سکے۔ 13 سال کی عمر سے اس مرد مومن نے لکھنا شروع کیا ہے، 13 سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ، اور آخری عمر تک آپ لکھتے ہی گئے۔ کتنی کتابیں لکھی ہوں گی؟ 1000 سے زیادہ کتابیں کہی جاتی ہیں، اور آج بھی علماء اس کو تلاش نہ کر پائے۔ بعض علماء نے اس پر کام کیا ہے، ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑا کام کیا اعلیٰ حضرت کے اوپر، بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے کئی کتابوں کے نام جمع کیے ہیں، لیکن وہ کتابوں کے نام ہیں، مسودے کہاں ہیں، ان کتابوں کی جلدیں کہاں ہیں، وہ نہیں پتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے مستند کتابیں موجود ہیں، 1000 سے زیادہ۔ آج ہم یہی پڑھتے آتے ہیں کہ 55 سے زیادہ علم آپ کو آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا 200 سے زیادہ علم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ آپ نے سائنس کا علم بھی ظاہر کیا، آپ نے بتایا کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ فتاوی رضویہ کی جلد اول پڑھیں جس میں پانی کی بحث کی گئی ہے، ہمارے عقلیں دنگ رہتی ہیں کہ جو آج کے علم آپ کو فزکس میں ملتا ہے، جو کتابیں آپ کو کالج میں پڑھائی جاتی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ ڈاکٹر کی دہلیز پر چڑھتے ہیں، ڈاکٹری پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ کتابیں تب آپ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ امام احمد رضا نے ان کتابوں کے حوالے دے کر وہ باتیں آج سے صدیوں پہلے لکھ دی تھی اپنی کتاب میں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام تھا، تو آج تم اعلیٰ حضرت تک نہیں پہنچ سکے۔ علم تھا نا ان کے پاس، امام تھے اپنے وقت کے بہت بڑے۔ آج مولویوں کو داڑھی دیکھ لی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے یہ بڑے کمتر لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ 3rd کلاس قوم ہے۔ آج آپ کی حکومت میں شامل وزراء کا نظریہ یہی ہے کہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتہ کھانا پینا کیا ہوتا ہے، اس چھوٹی سوچ کے مالک ہوتی ہے، 3rd کلاس قوم ہے۔ یہ علماء کے بارے میں سوچ رکھی جاتی ہے۔ اب ایسے ہی وزراء کو بٹھا کے اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت دے دی جائے نا، وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی ان سے، وہ بھی پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم 3rd کلاس ہیں۔ ارے دینی بات نہیں، اگر انہوں نے اگر سائنس کا کوئی علم لکھا ہے تو آپ اس میں جغرافی کے لحاظ سے، جب اعلیٰ حضرت سے بات کی گئی کہ امام احمد رضا فاضل البریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب سے خلفاء نے لکھا کہ حضرت سفر پہ جاتے ہیں، چاند کو قبلے کی جو شناخت ہوتی وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، آپ کوئی ذائچہ بنا کے دے دیجیے تاکہ ہمیں قبلے کی سمت معلوم ہو جائے، اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسا چارٹرڈ بنا کے دیا قبلے کا کہ آج بھی اس کو کتابوں کے اندر کیا بلکہ لوگ اپلیکیشن بنا کے استعمال کرتے ہیں جو قبلے کے سمت اور ڈائریکشن بتاتا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں، فتاوی رضویہ کا حصہ ہے، آپ پڑھیے تو پتہ لگے گا۔ لیکن کیا ہے کہ بات یہ کہ کوئی سائنس کی بات اگر کسی عالم سے جڑ جائے نا تو ہمارے لوگ اس کے تضحیق شروع کر دیتے ہیں، مذاق شروع کر دیتے ہیں، ارے ان کو کیا پتہ، یہ تو مولوی لوگ ہیں، اس کا مذاق بنانا شروع کرتے ہیں۔ کیا مطلب، اگر کوئی دنیاوی علم کی بات کوئی مولوی کہہ رہا ہے تو کیا اس کو علم نہیں ہوگا؟ داڑھی مونڈا پیٹ پونٹ میں اگر کوئی شخص ہے، وہ اگر سائنس کے کوئی تھوری بیان کر رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یار کیا بات بیان کر رہا ہے۔ اگر وہی بات کوئی عالم دین کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اپنی مار رہے ہیں، اپنے پاس سے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سوچ بنائی گئی نا،
دین دنیا کا علم کو الگ کر کے فتنہ برپا کیا گیا، جبکہ آج تاریخ موجود ہے، کتاب موجود ہے، آج حوالے موجود ہے کہ ہمارے علماء نے جہاں دینی علم حاصل کیا ہے، بھائی دنیاوی علم پر بھی ان کو مہارت تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ دور نہیں، آپ اعلی حضرت کو دیکھ لیجئے۔ آپ اپنے بچے کو جب عالم دین بنا رہے ہیں تو آپ اس کو آگے تعلیم دنیاوی کیوں نہیں دلوا رہے؟ نہ آپ کے بچے کو مدرسے میں کہا گیا کہ بھئی آپ میٹرک کے بعد سے آگے نہیں پڑھنا، نہ کسی استاد نے کہا، وہ تو کہتے بیٹا آگے بڑھو، آپ دینی علم حاصل کر رہے ہو تو دنیا کا جو شعبہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس شعبے کے اندر آپ مہارت حاصل کرو، تاکہ آپ نے جو دین کا علم حاصل کیا تاکہ وہاں جا کے آپ صحیح تربیت کر سکو۔ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دنیاوی علم نہیں دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ جو بڑے بڑے دنیاوی علم کے مراکز تھے اس میں کوئی عالم نہ پہنچ سکا، وہاں کون بیٹھ گئے؟ وہی دنیا دار لوگ بیٹھ گئے کہ جو پیچھے مغربی سوچ کے حامل تھے، انہوں نے اپنے ہمارے بچوں کے بھی ذہنوں کو اغوا کر کے مغرب کی طرف مائل کر دیا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم بھی پڑھاتے تو کیا آج یہ اس طرح کا دنیاوی علوم کے مراکز میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں یہ فتنہ ہمیں نظر آتا؟ آج آپ اپنے بچوں کو امام احمد رضا کا نام پیار سے، محبت سے سکھاتے ہو، اپنے بچوں کا نام احمد رضا بھی لکھتے ہو، تو آپ اپنے بچوں کو احمد رضا جیسا کیوں نہیں بناتے؟ جب آپ ان کو علم دین کی طرف مائل کر رہے ہو تو آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی علم میں بھی آگے لے کے جائیں۔ آپ بتائیں کہ بیٹا اعلیٰ حضرت نے بے شمار علم حاصل کیے، آپ بھی آگے بڑھیے، آپ بھی میٹرک کے بعد پڑھیے، آپ بھی انٹر کیجئے، آپ گریجویٹ ہو جائیے، آپ ڈاکٹر بن جائیے، جو آپ کو شعبہ اچھا لگتا ہے اس میں علم حاصل کیجئے۔ علم دین پڑھانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ مت دھرائیں آپ۔ بس وجہ یہ بنتی ہے کہ جو آج دنیاوی اور دینی علم کے الگ الگ جو آج قانون بنا دیے گئے ہیں، اس قانون کے ذریعے ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے اچھی جگہ پر بول نہیں سکتے، ان کے سامنے کوئی ڈاکٹر بیٹا ہو، انجینئر بیٹا ہو تو بات نہیں کر پاتے، ہونٹ کپا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی علم کا ایک بھوت ان کے سر پہ سوار ہوتا ہے، وہ بوجھ بن کے آ جاتا ہے کہ یار اس کو دنیا آتی ہے، اس کو علم آتا ہے، اس کو انگلش آتی ہے، وہ دبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں دب رہے ہیں؟ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، آپ کے پاس حدیث کا علم ہے۔ ہاں، دنیاوی لیول پر اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم آپ دیں گے تو ان شعبے میں جا کے آپ کے بچے دین کا کام آسانی سے کر سکیں۔ اور بحمداللہ، الحمدللہ آج کے اس دور میں اب بچوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ مدارس کے اندر بھی علماء خود کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ جو ہے بیٹا دنیاوی علم بھی حاصل کریں، آپ کو جو دین شعبہ اچھا لگتا ہے دنیاوی طور پر آپ وہ حاصل کریں۔ اور دعوت اسلامی نے اس میں اپنا نمایاں کردار دیا ہے، الحمدللہ، یہ سچی بات ہے۔ یہ آپ کے سامنے، اب تو میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ آج دعوت اسلامی کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہاں جی، اب جو ہے داڑھی والے لوگ اب پیچھے احساس کمتری کا شکار نہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر لوگ خود احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کاش ان کے شعبے پر ہم بھی ہوتے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ آج سمجھا جاتا ہے کہ آپ ٹیبل پر اور کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو آپ نیو مائنڈڈ کے لوگ ہیں۔ یہ زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی کھانا کھا کر دکھا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مغرب زدہ ہو جائیں۔ قائد اعظم مغرب زدہ تھے، کام دین کا کر کے گئے، ملت کا کام کر کے گئے۔ یہ بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے۔ 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد تو ہمارے بچے سیکولر اپنے آپ کو کہنے لگتے ہیں، لیکن اس مرد مومن کو دیکھیں کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا انگریزوں کے ساتھ تھا، جس کے دوست انگریز، جن کے صحبت انگریز، جن کی نظریات میں پڑے ہوئے سوچ میں سارے لوگ لبرل قسم کے، سیکولر مائنڈ کے، لیکن ایک ریاست بنا کے گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ دنیا انہوں نے لبرلزم میں گزار دی، لیکن عمر کے آخری حصے میں اس پوری امت کو ایک آزاد ملت دے کے گئے۔ یہ بچوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اور آج ہمارے وزیر ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ان کو کیا پتا قائد اعظم کیا تھے، ان مولویوں کو کیا پتا کہ وہ کیا ناشتہ کرتے تھے۔ ارے بھائی، ہمیں ناشتے کی ضرورت نہیں ہے قائد اعظم کی، ناشتے میں وہ خود بھی کھاتے ہوں۔ ہمیں قائد اعظم کی سوچ کی ضرورت ہے۔ تم ناشتہ دکھا کے ہمیں کمزور بنانے کی کوششیں کر رہے ہو۔ قائد اعظم کچھ بھی کھائیں، ان کی سوچ کیا تھی؟ اگر وہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر بوائل انڈا بھی کھا رہے تھے تو سوچ ملت کی نہیں رہے تھے۔ اس بندے نے سوچا ملت کے لیے ہے، اس انسان نے سوچا کلمہ توحید کے لیے ہے۔ آج یہ صورت دکھا کے ہمارے بچوں کو ذہن کو پلٹایا جاتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ چھوڑیں ان لوگوں کے ہاتھ میں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو ہدایت کی بخشش سے باہر پڑھیں،
پڑھیں ان کو پتہ لگے کہ اعلیٰ حضرت نے دنیاوی علوم کتنے حاصل کیے تھے. ایسے تھوڑی ساری زمانے کے اندر احمد رضا ہوتا ہے. ایسے تھوڑی لکھنے والے نے لکھ دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. کوئی کمال دیکھا ہوگا نا احمد رضا کے اندر, جس سمت اعلیٰ حضرت گئے اپنے سکے بٹھائے ہیں. آپ علم کی بات کریں, دین کی قرآن کی بات کریں تو احمد رضا کا ترجمہ سب سے اعلیٰ. حدیث میں دیکھو تو احمد رضا کی تشریح سب سے اعلیٰ. نعت میں دیکھو تو احمد رضا کی لکھی ہوئی نعت سب سے اعلیٰ. اگر فقہ میں دیکھا جائے تو احمد رضا کا اپنا ایک اعلیٰ مقام. اگر تقوی میں دیکھا جائے تو احمد رضا اس میں بھی سب سے اعلیٰ. سائنس اٹھا لیجئے, میتھمیٹکس لے لیجئے, دنیا کا کوئی بھی علم اٹھائیے, احمد رضا کو پڑھ لیجئے, آپ احمد رضا کر کے اٹھیں گے. آپ پاکستان کا کتنا بڑا نام ہے. جو حکیم تھے, حکیم سعید, کتنا بڑا نام ہے ان کا. میں نے ایک حوالہ بہت پرانا اخبار کے اندر پڑھا تھا, کہتا کہ علم طب کی عبارتوں میں, کتابوں میں ایک جڑی بوٹی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ پتھر کی جنس سے ہے, اور آج تک ہم یہی مانتے آئے کہ وہ پتھر تھی. مشروبات اور سیرپ وغیرہ میں وہ چیز ڈلتی ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ وہ پتھر کی جنس نہیں تھی, وہ درختوں میں سے نکلتا ہے ایک لعاب تھا جو سوکھ کر پتھر بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے تب سے میں گرویدہ ہوں. یعنی اعلیٰ حضرت کو جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو پڑھے گا, اس کو اپنے شعبے سے متعلق چیز مل جائے گی. وہ احمد رضا ہیں. آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں, آپ دنیاوی علم کوئی بھی پڑھتے ہوں, اگر آپ فتاوی رضویہ پڑھنا جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لکھنے کا اسلوب کیا ہے, اور اتنی اردو کی سکت آپ میں موجود ہے جو آپ برداشت کر سکیں. کیونکہ آج کے بچے تو اردو بھول گئے نا. ان سے موبائل پہ بات کرتے تو کہتے ہیں مولانا صاحب اردو میں نہیں لکھو, آپ رومن میں بات کرو ہم سے. اردو ہی بھلا دی ہم نے. اردو ہی جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہے اپنی زبان کی. وہ بھول ہی گئے, جو قومی زبان ہے وہی یاد نہیں ہوتی. ہم کہنے ہوتے, بچے کہہ رہے ہیں ہمیں رومن میں لکھ کے بتائیں. اردو بھی لکھتے تو ایسی توڑ موڑ کے لکھتے, پتہ ہی نہیں لگتا. اگر آپ میں اعلیٰ حضرت جیسی لکھی ہوئی اردو پڑھنے کی سکت ہے تو پھر پڑھیں, تو پھر آپ کو پتہ رہے کہ احمد رضا کس ذات کا نام تھا. قرآن مبین کی آیت کریمہ سورہ علق دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کی ہے. اور کون سا علم؟ وہ علم جو خدا کی ذات تک پہنچاتا ہو. اب دین متین, علم دین کا دین تو یہ اللہ کی ذات تک لے کے جاتا ہے نا, کیونکہ یہ تو بنفس نفیس ہی ثواب ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا آپ کو مل جاتی ہے, تو وہ بھی اللہ تک پہنچا دیتا ہے. دنیاوی علم بھی آپ نے اس لیے حاصل کرنا ہے کہ میں نے اپنے دین کو مضبوط بنانا ہے. اللہ کے رسول نے قرآن مبین میں اللہ نے فرمایا نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اس بسم ربی کا جو آیا کہ اللہ کا نام, یعنی ایسا علم جو اللہ کی رضا تک آپ کو لے جائے, وہ سارا کا سارا علم کار خیر. اب چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہے, یعنی دنیاوی علوم کے ذریعے آپ جو ہے اپنے دین کو مضبوط کر رہے ہیں, تو یہ دنیاوی علم بھی آپ کے لیے کار خیر ہو گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا وضاحت فرماتا ہے کہ یہ جو علم انسان کو دیا ہے کس کے ذریعے دیا ہے؟ علمہ بالقلم, یعنی علم ایک سبب کے ذریعے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تو وحی کے ذریعے دیا نا, وہ تو نبی تھے, لیکن ہم اور آپ کو وحی نہیں آتی. ہم اور آپ علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ قلم کے ذریعے. یعنی علم حاصل کرنے کا ہر وہ سبب کہ جو آپ کو آپ کے علم کے ذریعے آپ کے دین کو مضبوط کرتا ہے, کار خیر. کیونکہ اب تو قلم کا زمانہ اتنا نہیں رہا نا, پرنٹ میڈیا آ چکا ہے, کتابیں پرنٹ ہو کے آ رہی ہیں, تو اب اس میں قلم کا تعلق ہے نہیں. لیکن قلم کا ایک سبب موجود ہے. وہ سبب کیا ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں کس سے؟ پرنٹ میڈیا کے ذریعے. تو یہ پرنٹ میڈیا جب آپ کے دین کو مضبوط کر رہا ہے, تو اس میڈیا کا کاروبار کرنا بھی کار خیر. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دین مضبوط ہو رہا ہے پرنٹ کے ذریعے. سوشل میڈیا ہے, الیکٹرونک میڈیا ہے. قلم کا نام لے کر مفسر فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے الذی علم بالقلم, یعنی علم کسی سبب کے ذریعے دیا گیا ہے کہ ہر وہ ذرائع جس سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہو, اور وہ علم کے ذریعے آپ کا دین, آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہو, تو وہ ذریعہ استعمال کرنا آپ کے لیے کار خیر. یعنی اگر آپ انٹرنیٹ کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی فحش کام نہیں ہو رہا, محض اپنے دین کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, تو اس کا استعمال بھی کار خیر. جبھی تو دعوت اسلامی نے اتنا بڑا چینل آپ کے سامنے دیا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کی بات دنیا بھر میں پہنچانی ہے، اور نبی پاک نے کیا فرمایا تھا کہ یہ لازم ہے کہ میری بات دوسرے تک پہنچائی جائے، تو ہر وہ ذریعہ اختیار کیا جائے گا کہ حضور کی بات دنیا بھر میں پہنچائی جائے گی۔ اس لیے آج سوشل میڈیا کے ذریعے بخاری مسجد میں جو بھی محفل ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ وہ دیکھیں کہ مسجدوں کا نظریہ بدل چکا ہے۔ اس میڈیا کے ذریعے بھی ہم ایک پیغام دے رہے ہیں، اس میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا نام سننا، چاہے آپ بظاہر بالمشافہ بیٹھ کے سنیں یا کسی ذریعے سے آپ تک سنایا جا رہا ہو، تو کم سے کم خدا کی یاد تو دل میں آ رہی ہے نا۔ آپ دیکھیے جبھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے بخاری مسجد کا ایک پیغام چلا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بخاری مسجد نے ایک نیا لوگوں کی سوچ سامنے لے کے آئی، تو صرف بخاری مسجد نہیں بلکہ بیشتر ایسی مسجدیں ہیں جو اب، اور بیشتر ایسے علماء کہ جو اپنے بیانات کو آن لائن کرنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ چیز محفوظ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ علم لکھا گیا اور قید کر لیا گیا۔ آج چونکہ زمانہ وہ نہیں رہا، بدل گیا ہے، تو آپ کے پاس قید کرنے کی صورت کیمرہ ہو چکا ہے۔ اب بنانے والے نے جس پرپس کے لیے بھی بنایا ہو، لیکن کم سے کم آپ اس چیز کے ذریعے اپنے دین کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنے دین کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کے ذریعے اچھی چیز کو ریکارڈ کر کے محفوظ کریں گے، کار خیر، یہ بات آگے تک جائے گی، سننے والے تک دل میں اتر گئی، کار خیر۔ اور خود نیکی کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نیکی کی یا نیکی کی بات آگے پہنچائی، اور جس تک پہنچائی گئی اس نے آپ کی بات پر عمل کر لیا، تو دگنا ثواب آپ کے لیے بھی ہو گیا۔ دین کتنا وسیع ہے، میں بہت مختلف باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ دین کی وسعت دیکھیے، سوچ دیکھیے کہ ہمارا دین کتنی وسیع سوچ ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے تو میرے امام احمد رضا فاضل البریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سے زیادہ 150 سے زیادہ علم حاصل کیے۔ اب پوچھا جائے ان سے کہ آپ نے کس کس مدرسے سے پڑھا، آپ بتائیے نا، تاکہ ہم بھی اسی مدرسے میں اپنے بچوں کو لے جائیں۔ آپ نے سائنس پڑھا، آپ نے میتھمیٹکس پڑھا، آپ نے فزکس پڑھا، سب کچھ آپ نے پڑھا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ نیوٹن کو مانتی ہے، دنیا گریوٹی کے اوپر نیوٹن کی باتیں کرتی ہے، لیکن اعلی حضرت نے جو ایک نظریہ دیا، پڑھنے والے آج بھی دنگ ہے۔ کہتے ہیں امام احمد رضا نے سوچ ہی بدل دی، امام احمد رضا نے سائنس ہی بدل دی۔ آج پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن بس مولوی کا لفظ لگا ہے تو اس نے احمد رضا کو سائڈ پہ کر دیا۔ دین کا لیول لگا، ایمان کا لیول لگا، اسلام کا لیول لگا، تو احمد رضا کو آگے پیچھے ہٹا دیا۔ اگر جتنا کام اعلی حضرت کر کے گئے، اگر کوئی دنیا دار کر کے جاتا نا، اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے۔ آج آئنسٹائن کو لوگ دنیا نہیں بھولی ہے، پوری دنیا میں آئنسٹائن کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ہی تھوری اس پر کام کر کے گیا وہ۔ لکھنے والوں نے اس کا بھی رد لکھا، لیکن دنیا اس کو مانتی ہے۔ احمد رضا نے 55 سے زیادہ علم حاصل کیے، اعلی حضرت نے اس پر دسترس حاصل کی، اور آج ہم نے اعلی حضرت کو ہدایت کی بخشش سے باہر ہی نہیں نکالا۔ ہدایت کی بخشش پڑھیے، سمجھیے بھی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن کچھ اور بھی تو احمد رضا نے کام کیا ہے نا۔ اعلی حضرت نے 13 سال کی عمر سے قلم سنبھال لیا تھا، کہاں ہے وہ علم؟ ہمیں فتاوی رضویہ کنز ایمان کے بعد کوئی کتاب کیوں نام ذہن میں نہیں آتی؟ جس زمانے کے اندر کرنسی ایجاد ہو رہی تھی، زمانہ کہہ رہا تھا کہ کرنسی کے نوٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، دنیا ایک طرف تھی کہ کرنسی کے نوٹ بن جائیں گے تو زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں بنے گی، یہ سمجھ حقیقی نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اپنی طرف تھے، احمد رضا نے پوری دنیا کی سوچ بدل دی، کہا کرنسی نوٹ اگر بن بھی جاتے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زمانہ ان کی تحقیق پڑھ کے دنگ رہ گیا، بڑے بڑے وقت کے علماء اعلیٰ حضرت کے اوپر جھک گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ احمد رضا اس زمانے میں حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ پڑھیں نا اعلیٰ حضرت کو آپ۔ آج جو بچے اکاؤنٹنٹ پڑھتے ہیں، پڑھیں اعلیٰ حضرت کا رسالہ، جو آپ نے جو کرنسی نوٹ کے، اب تو اس کا اردو ترجمہ میں ملتا ہے، کرنسی نوٹ کے شرعی احکام کے اوپر دعوت اسلامی نے اس کا ترجمہ کر کے نکالا ہے اس رسالے کا، آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا اس کا نوٹ کی ایجاد کیسے ہوئی، اس کا چلن کیسا ہوا، اس کے اوپر زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، اس کو ثمن حقیقی کیوں قرار دیا گیا۔ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو۔ احمد ایسے جب اعلیٰ حضرت نے نعت لکھی تھی، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یہ بھی کچھ ہی اشعار لکھے تھے۔ تو آپ کے بھتیجے اپنے والد مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام داغ دہلوی کو چیک کروانے جا رہے تھے۔ اس وقت داغ دہلوی استاد شعراء تھے، شعراء کے استاد تھے۔ جب جانے لگے تو بھتیجے سے پوچھا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہا استاد جی کے پاس ابا جی کا کلام چیک کروانے جا رہا ہوں۔
ہم نے کہا بیٹا میرا بھی لکھا ہوا ہے، کچھ ہی کلام کی اشعار لکھیں، یہ بھی ذرا دکھا دینا استاد جی کو. آج ہی دیکھیں، آج ہمیں 2-4 مرید ہمارے ہو جائیں، 2-4 کتابیں پڑھنے تو ہمارا کالر نہیں جھکتا. ہم ہاتھ بھی یوں ملانا شروع کر دیتے ہیں نا. پہلے ہاتھ ایسے ملاتے ہیں، 2-4 مرید بنے، 4-5 کتابیں پڑھی، اب ہاتھ پیر صاحب کا ایسے ہو گیا ہے، اب بڑے عالم دین صاحب کا ہاتھ ایسے ہو گیا. اور یہ عاجزی دیکھیں اعلیٰ حضرت کی. دنیا جس کو اپنا امام مان چکی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا بھی کلام کسی کو چیک کرا دینا. بہرحال پہنچے، کلام آیا، استاد جی شعراء کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ابا جی کا کلام دیکھا تو خوش ہوئے، دعائیں دیں. بعد میں جب یہ کلام دیکھا تو میں نے نہیں کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں نہیں دیکھا. پڑھتے رہے رونا شروع ہو گئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. خوشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو کہا بھتیجے یہ کس نے لکھا ہے؟ کہا یہ سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اب جیسی داغ دلوی صاحب نے نام سنا کہ اعلیٰ حضرت نے مجھ تک یہ بات چیک کرنے کی نہیں بھیجی ہے کہ میں دیکھوں، آپ کھڑے ہو گئے. کہا کہ آپ ان سے جا کے یہ کہیے گا کہ اس کلام کی انتہا یعنی کہ اختتام جو ہے میں ایک مقطع لکھ رہا ہوں، اس پہ کر دیں، آگے مت لکھیں. اگر عشق والوں نے دل کی گہرائیوں سے پڑھنا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو پڑھتے پڑھتے ہلاک ہو جائیں. تو پھر مقطع لکھ کے دیا تھا جو اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، مولانا داغ دہلوی کا ہے. کہا تھا ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. یہ ان کا لکھا ہوا تھا. تو اعلیٰ حضرت کو ایسے نہیں دنیا نے اپنا امام مانا تھا. آج آپ مشرق جائیں، مغرب جائیں، شمال جائیں، جنوب جائیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، جو بھی حضور کا عاشق انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہوگا نا، وہ آخر میں ضرور پڑھتا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں آ رضا کیا، پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سمجھیے اعلیٰ حضرت کو. 25 سفر آپ کا یوم وصال ہے. اعلیٰ حضرت کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی ہستی سمجھ میں آئے. آپ کوشش کریں، آپ پڑھیں حامد رضا کو. کتنے سینوں کو زندہ کیا ہے حامد رضا نے حضور کی محبت سے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دہی تو اگلے جمعہ پھر اعلیٰ حضرت پر بات کریں گے. اللہ سے دعا کرتے باری الہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
قرۃ عین من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ عین من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما شاء الله كان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین. صفحے کو درست فرما لیجئے گا، پھر آپ سنت ادا کیجئے گا. برائے کرم پہلے آپ صفحے درست کر لیجئے گا، پھر سنت ادا کیجئے گا.
جو نمازی بھائی مسجد کی پہلی منزل پر یا دوسری منزل پر ہوں تو برائے کرم آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے صف کو درست فرما لیں۔ انتظامیہ کے بھائی صف کی درستی پر اپنی خدمات دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ جو میرے بھائی پہلی منزل پر یا دوسری منزل پر ہوں تو برائے کرم آپ کھڑے ہو کے اپنے صف کو درست فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حال پر رحم و کرم فرمائے۔ یہاں میرے بھائی وضو خانے پر رش لگا کے کھڑے ہیں، آپ پیچھے دیکھیے، وہاں وضو خانہ خالی ہے، اگر وہاں جا کے وضو کر لیں گے تو آپ کو جگہ یہاں مل جائے گی۔ جب مسجد میں آیا کریں نا، اگر آپ کا وضو نہیں ہے، کیونکہ یہاں دکاندار زیادہ طبقہ ہوتا ہے تو وضو کی ان کو دشواری ہوتی ہے، تو جب آپ وضو کے نہیں ہو، جب مسجد میں آئیں تو آپ پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ کہاں جگہ ہے، کہاں ہم جا سکتے ہیں، کہاں بیٹھ سکتے ہیں، تاکہ آپ جو ایک لائن لگی ہوتی ہے نا اس لائن کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر وہاں جگہ خالی ہے تو آپ پہلے سے ہی اسی وقت آنے والے ذہن بنا کے آئیں کہ وہاں جگہ خالی ہوتی ہے، وہ یہاں سے نکل کے ادھر آئیں، وضو کریں اور مسجد میں آ جائیں۔ تو براہ کرم جب بھی آپ مسجد میں آئیں نماز ادا کرنے کے لیے تو یہ چیزیں دیکھا کریں تاکہ آپ کو سہولت بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز ادا کرنے آئیں یا محفل میں آئیں تو آپ جو ہے اپنے طریقے سے بآسانی نماز ہو یا محفل ہو اس میں شرکت کر سکیں۔ ہم نے پچھلے جمعہ جو ہے اسماء الحسنہ میں سے اللہ کا ایک نام تھا اللہ، تو ہم نے پڑھا تھا یا اللہ 7 مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام ہے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو بالضرب کے ساتھ یعنی ایک آواز کے ساتھ پڑھیں اور اشارہ آپ کا دل کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ دل کی جو سختی ہوتی ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھنے والے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص زمانے کے اندر پائے جانے والے فتنوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آج ایک بڑا فتنہ ہمارے سامنے ہے، بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، نہ جانے کس طرح کے معاملات آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس وظیفے کی ابتدا پڑھتے رہیں، بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ یہ جو ایک قلب کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں نرمی عطا فرمائے۔ بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس متعلق ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نے، بخاری مسجد کی ٹیم نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، وہ بات مجھے بہت اچھی لگی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، چلنے والے چل رہے ہوتے ہیں تو پانی بھی آ رہا ہوتا ہے، سڑکوں پہ کھڑا بھی ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، وہ بات تو پانی ہوتا ہے تو بہت پانی آتا ہے، تو جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو اب جب زیادہ بارش ہو، زیادہ پانی ہو تو پھر آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، تو اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو برائے کرم چلتے ہوئے راہگیر بندوں کا خیال کر لے کریں۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کے پیچھے جو مڈگارڈ ہوتا ہے اس کے نیچے چھوٹی سی ایک لگاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، دمچی بہرحال بھائی کہتے ہیں، وہ موٹر سائیکل میں اکثر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے آگے تو پیچھے والا پورا گندا ہو رہا ہوتا ہے، مزید اس کے کپڑے بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ نمازی ہے یا آپ کے نمازی ہوں، آپ کے کپڑے ہوں، تو آپ کی ذرا سی لاپرواہی 10-20 روپے کی وہ آتی ہیں اور پیچھے والے کی اذیت کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح رکشے والے، کار والے حضرات یہ گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا سائٹ میں کون چل رہا ہے، اتنی بری طریقے سے گاڑی لے کے جاتے ہیں کہ بیچارہ جو دفتر جا رہا ہو یا کسی تقریب میں جا رہا ہو یا نماز کے لیے جا رہا ہو، اس کے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو جب بارش ہوا کریں تو اپنی گاڑیوں کی دیکھ بھال کر لیں، راہگیر چل رہے ہوں تو ان کا خیال رکھیں، خاص کر موٹر سائیکل ہوں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ آپ لگوا لیں تاکہ آپ بھی اس گندگی سے محفوظ رہیں اور پیچھے والا بھی اس بات سے محفوظ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ چھوٹی باتوں کا خیال نہ کرنا پیچھے ایک بڑی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہوگا نا تو پھر یقین کریے یہی جذبہ ہمارا خاتمہ اچھا کر کے جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے باری اللہ ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تجدید ایمان کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو چکا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فإن الحب هو الإيمان كله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه الشريفين المطهرين من العدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول
اعتکاف کی نیت کر لیں اور موبائل فون بند کر دیں، اقامت بیٹھ کر سنیں، حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جانا سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صفیں درست کیجیے، کندھے سے کندھا ملا لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ رہے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل فرما لیجیے، صفوں کی کالی پٹی پر ایڑیاں رکھ کے صفیں سیدھی کر لیجیے، موبائل فون یا سے بند فرما دیجیے، اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ اکبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اے مالک و مولا نماز جمعہ میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین پر فضل و رحمت فرما. ساری امت کی مغفرت فرما. ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما. ہر مشکل آسان فرما. اے اللہ کریم بے سکونوں کو سکون عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما. ہم سب کے حلال رزق میں خیر و برکت عطا فرما. یا الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. یا رب العالمین ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. سجدوں کی لذت عطا کر دے. یا رب العالمین اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما. اے مالک مولا دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرما. ہم سب کی خالی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو قوت و استحکام عطا فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھ. حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے. یا رب العالمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. دنیا بھر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے اللہ مریضوں کو شفا یابی عطا فرما دے اے مالک و مولا ہمیں ہر مرض سے محفوظ فرما ہماری مسجد کمیٹی کے ممبر حاجی یہ سب بیمار ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی اپنے کرم سے شفا یابی عطا فرمائے ایک بچہ بلال اور عریب بیمار ہیں اللہ رب العزت صحت کلی عطا فرمائے یا رب العالمین اپنے کرم سے ہمیں تعدم حیات معذوری محرومی سے محفوظ فرما ہر حادثے اور نقصان سے بچا دے آمین یا رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ اے دین حق کی راہ پر تم پر سلام ہردم اے دین حق کی راہ پر تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تو پر سلام ہردم میرے شفیع محشر تو پر سلام ہردم کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں کہ بس تم ہی ہو یاور کہ بس تم ہی ہو یاور تم پر سلام ہے تم پر سلام ہے تم پر سلام اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را شافع امم شیزی جانے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر کر دو للہ کرم حال میرا جانو تم کہیں برباد نہ ہو جاؤں کہانی بن کر اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے
تر کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہے دم تم پر سلام ہے دم تم پر سلام ہے دم غوث اعظم امام متقا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بول جائے نظر آگے تکلیف کو یا الہی بول جائے نظر آگے تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن میرے مولا یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن دامن محبوب کے جھنڈے کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نے کہ ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نے کہ ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو آمین یا رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله إن الديار حسحبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعائیں اس میں باہر پڑھی جائے گی. جو بھائی اس دعا کی محفل میں شریک ہونا چاہیں تو برائے کرم تشریف رکھیے. محفل کا اعلان ہمارے پاس ایک کارڈ آیا تھا وہ کر نہ سکے وقت نہیں تھا. 29 ستمبر بروز بدھ 29 ستمبر بروز بدھ اسماعیل گیگا مسجد جو جمشید روڈ پہ ہے یہاں ایک محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ضرب یقین شرط یعنی سب کام سب کچھ مل جائے گا ضرب یقین شرط ہے. یہ اس محفل کا عنوان ہے یعنی آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ ملے گا لیکن ضرب یقین شرط ہے. اب ضرب یقین کیا ہے یہ آپ جب محفل میں شریک ہوں گے تو وہاں جو مدرس ہیں مفتی آصف عبداللہ قادری رضوی دارالمنور برکاتہم العالیہ یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ضرب یقین ہوتا کیا ہے. خواتین کے لیے بھی اس محفل میں پردے کا اہتمام ہوگا لازمی تو آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے گا. اس میں وقت کیا لکھا ہے؟ اچھا یہ 29 ستمبر سے اس محفل کا آغاز ہو رہا ہے جو روزانہ صبح 6:30 سے 8 بجے تک ہوگی. اب ہے کوئی نیند قربان کر کے جانے والا دین کی جستجو میں علم کی طلب میں تو ضرور جائیں. تو یہ اس کا آغاز 29 ستمبر کو ہو رہا ہے اور روزانہ صبح 6:30 سے 8 بجے تک. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی محفلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آگے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم یا حلیم یا علیم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. انت ربی وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يعمل بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قاسين قاسين ميم حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسكون علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا میرا مولا یا الرحمن الرحیم الہی دعائیں حزب البحر پڑھی ہے تیرے ناموں کو ذکر کیا ہے تجھے پکارا ہے تجھے یاد کیا یا میرا مولا اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما اس کی برکتوں کا صدقہ مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما الہی اس کی برکتیں دونوں جہاں میں نصیب فرما یا الہ العالمین ہمارے والدین کے سرکار کے ساری امت کی مغفرت فرما مولا اس دعا کے صدقے ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما. ہمارے بزرگ نمازی محمد قاسم صاحب آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے آپ ان کی نے دعا کریں. ہمارے الطاف بھائی ہیں نمازی ہیں دعا کریں. بیمار ہیں یا اللہ ان کو سب کو صحت عطا فرما یا میرے مولا ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین یا الہ العالمین یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں یا ان میں سے جو بیمار ہیں بیماروں کے لیے دعا کیل کرنے آیا ہے ان کے گھر بار میں دوستوں میں احباب میں پڑوسیوں میں اسپتالوں میں جہاں کی بھی جملہ مریض ہیں مولا سب کو اس دعا کے صدقے شفا عطا فرما مولا بالخصوص ہم تمام گناہوں کی آلودگی سے پاکی عطا فرما. اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے مولا تابع و فرما بردار فرما. میں والدین کی عزت کی توفیق عطا فرما ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما سلامتی عطا فرما مولا سلامتی عطا فرما انہیں عافیت والی زندگی عمر درازی عطا فرما یا میرا مولا جن کے والدین انتقال کر گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما یا جتنے بھائی موجود ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے احباب ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں جس کے دل میں جو مراد ہے جو دعا ہے الہی تو جانتا ہے سب کی دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.